دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ آج عدلیہ استعمال ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اس پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتوں کے ہاتھوں۔ ایک متعصب جج نے پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جو کہ فیڈریشن کی واحد علامت ہے، عمران خان، اس کو پابند سلاسل کیا ایک جھوٹے مقدمے میں۔ ہمیں حق کے دفاع نہیں دیا گیا، ہماری گواہان کی فہرست کو اگنور کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ جس انداز سے ٹرائل کیا گیا، اس کو ہم کوئی بھی انصاف پہ مبنی کوئی فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ اسٹیبلش پرنسپل ہے، نہ صرف انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہاں انصاف کا قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو ابھی پروٹیسٹ آپ نے کیا ہے، اس کے بعد جو جیسا فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ آگے مسلسل جاری رکھیں، تو یہ سلسلہ کہاں تک آپ جاری رکھیں؟ نیاز اللہ نیازی، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، اور مجھے ایک اعزاز حاصل ہے کہ میں اسلام آباد اس عدلیہ کی موومنٹ کا حصہ رہا ہوں بطور صدر، جب پورے پاکستان میں رول آف لا کی موومنٹ چل رہی تھی، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ صرف اور صرف عمران خان ہی تھا جو میرے ساتھ اس ٹائم عدلیہ کی آزادی میں کھڑا تھا۔ جو آج کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹس ہیں، یہ سارے معاہدہ کر کے ملک سے ڈکٹیٹر سے ڈر کے باہر بھاگے ہوئے تھے۔ آج کی موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج 10 عمران خان گرفتار ہوا، 144 کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہونا شروع ہو گئے۔ بھائی دیکھیں کہ آئینی حق ہے، جو آئین حق دیتا ہے فریڈم کا، وہ میڈیا کو بھی دیتا ہے، وہ سپیچ کا بھی دیتا ہے، وہ لافل اسمبلی کا بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ اگر اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے تو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں، ادروائز ہمیں کوئی آئینی حق سے کسی پاکستانی کو نہیں روک سکتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے، آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم حکومت ایک سال میں جو انہوں نے آ کے امینڈمنٹ کی، شرمندگی ہوتی ہے کہ کنسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ان کنسٹیٹیوشنل قسم کی امینڈمنٹ کی ہیں، ایسی امینڈمنٹ کی ہیں کہ انہوں نے آئین کے لیے شرمندگی ہے کہ یہ لوگ ہیں لیجسلیشن کرنے والے۔ اب جو فیصلہ کیا ہے اس کا اتنی جلدی ہے، ایک تو ہماری اپیل نہیں لگ رہی، دوسرا الیکشن کمیشن کو ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس بھی دیا ہے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن تیار بیٹھا ہے، جو اس کو انسٹرکشن ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو۔ اور آج جو لیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ لگنا ہے نیب میں۔ اب نیب میں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں 30 ڈیز کا ریمانڈ ہوتا ہے، کہ اس کیس کا ریمانڈ لیا جائے اور عمران خان کی اس میں اریسٹ ڈال کے مختلف مقدموں میں، جس طرح کا آپ نے دیکھا ہے علی محمد کو، جو پیچھے ہمارے شہرزاد افریدی تھے، سب کو یہ کھیل کھیل کے 10 کیسوں میں انوالو کیا ہے۔ تو اس گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی انکنسٹیٹیوشنل کام کر لیں اتنی ہی لوگ عوام عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ اس ٹائم عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ آدمی جو لوگوں کے لیے رول آف لا کی بات کرتا ہے، جو آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے، جس نے 1996 میں پارٹی بھی اس ویژن پہ رکھی تھی کہ یہ انصاف کی پارٹی ہے، یہ انصاف کی تحریک ہے، جو مدینہ کی ریاست کا پہلے کنسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے کہ اس کنسٹیٹیوشن کے اوپر مغربی معاشرے نے ترقی کی، اور آج ہم ان لوگوں کی وجہ سے کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ عمران خان جس نے ویلفیئر کے لیے پورے پاکستان میں کام کیا ہے، اور جہاں نمل یونیورسٹی میں بے روزگار لوگوں کے بچے وہاں بریڈ فورڈ سے وہ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی وہاں پڑھ رہے ہیں، اس عمران خان کو یہ دلاور ہمایوں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ میں اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قوم نے اس فیصلے پہ ڈسکس کر رہی ہے، صرف لیگل فریٹرنیٹی نہیں کر رہی، صرف میڈیا ڈسکس نہیں کر رہا، اس فیصلے کو عوام ڈسکس کر رہی ہے، ایک لے مین کر رہا ہے۔ لوگ جنگل میں بیٹھ کے بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سائفر کے اوپر کیا ہے، یہ عمران خان کے خلاف کیا سازش ہوئی۔ یہ عمران خان ملک کو اچھی طرف لے کے جا رہا تھا، جو اس نے روس کے ساتھ معاہدے کیے، جو سی پیک کی چیزیں دیکھ رہا تھا، ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا، اس سازش نے ہمیں بالکل نیچے لے کے آیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اگلے حالات آنے والے ہیں، عام آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عام آدمی نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ گیس کا بل دے سکتا ہے، عام آدمی نہ گاڑی کا پیٹرول دے سکتا ہے۔ ان پی ڈی ایم کو کیا ہے، ان کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں، ابھی انہوں نے لوٹنا ہے، جتنا آئی ایم ایف سے لے کے آئے ہیں انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے چلے جانا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے بڑے بڑے پروجیکٹس میں کک بیکس لے رہے ہیں، انہوں نے وہ کارنامے کرنے ہیں۔ ایک واحد شخص ہے جو ان کو اس کام سے روکتا ہے، اس کام سے روکتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام سے ہے،
اور یہ لوگ جو ہیں جو ایک 300-400 خاندان ہے جنہوں نے پاکستان کو اپنے دانتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. یا ان کے دانت کھلتے ہیں تو یہ پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. باقی 22 کروڑ عوام کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں میڈیا کا کہ اس کالی اندھیری رات میں میڈیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سچائی کہاں ہے اور کون بندہ سچا ہے اور کون کہاں کھڑا ہے. ادروائز ملک میں جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے الیکشن چاہتے ہیں کہ اس سسٹم سے اس کو آؤٹ کر کے اب یہ مردم شماری کا نام لے کے جو کر بھی نہیں سکتے, جو ایک کنسٹیٹیوشنل ایمینڈمنٹ چاہیے 2/3 میجارٹی سے, اب اس طرح کی ایمینڈمنٹ کر کے یہ الیکشن کو مزید پرولانگ کرنا چاہ رہے ہیں. 6 مہینے, کبھی سال, کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی کنسٹیٹیوشن کی ایسی پروویژن مل جائے کہ ہم اس کو 2 سال ہی کیوں نہ چلا لیں, تو عوام نہیں چلنے دے گی. اگر اس بندے کو آپ سسٹم سے آؤٹ بھی کرتے ہیں تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. اب اس کی ہمیں 2 دن ہم جیل تک اس کو جاتے رہے. یہ ایک ہیومن رائٹ سوسائٹی کو میں آپ کی نظر سے سہیل صاحب پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فارمر پرائم منسٹر, ایک وہ بندہ جو ویلفیئر کے کام کرتا ہے پاکستان کے لیے, ایک وہ آدمی جس نے ملک کا نام پیدا کیا ایز اے ورلڈ چیمپئن, اور ایک وہ بندہ جس کو ملک میں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں آپ تو وہ اور عزت کرتے ہیں. آپ اس بندے کے ساتھ 10x12 کا کمرہ دے کے وہاں جس طریقے سے جیل کے ساتھ ان ہیومن سلوک کیا جا رہا ہے. آپ نے یہ پہلے کہتا تھا, یہ رانا ثناء اللہ پہلے کہتا تھا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ یہ کرنا ہے, آپ کر کے دیکھ لیں. اس نے کل پیغام بھیجا ہے, میں کوئی نہیں گھبرایا ہوا, آپ نہ گھبرانا, میں نے جو کرنا تھا وہ آپ کے لیے کر دیا ہے اور وہ وہی کر سکتا ہے. اب قوم کو سوچنا چاہیے, جو ہم لوگ ہیں, جو ہم لوگ یہ پوری عوام ہے, عوام کو سوچنا چاہیے کہ شاید وہ اس ویژن سے ملک کو اس طریقے لے کے آنا چاہیے سوسائٹی میں اور آپ سارے برابر ہو جائیں. لیکن ان لوگوں نے روکا ہوا ہے جو چاہتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, جو اشرافیہ ہے, جو کہتی سارا کچھ ہمارے پاس رہے, وہ جو آخری جنگ لڑی جا رہی ہے. انشاءاللہ میڈیا, عوام اور وکلا ساتھ دیں گے, پوری قوم انشاءاللہ کام کلاس کی جو کہ بینگ فارمر پرائم منسٹر وہ انٹائٹلڈ ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے اس کو شفٹ کیا جائے. دوسرا, ہمارے اور بہت سارے کنسرن ہیں. ہمارے اتنا جو ایک لیڈر ہے وہ سیاستدان کم ہے, لیڈر زیادہ ہے. اس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ پاکستان کو ایسا ایک ویژنری لیڈر کیسا مل گیا ہے جو پوری قوم کا سوچتا ہے, پوری امت مسلمہ کا سوچتا ہے. یہ کہتے ہیں نا, وہ تو جا کے وہاں بھی بولا کہ پوری امہ کے لیے وہ سامنے کھڑا ہو کے بولا, جو آپ کا مڈل ایسٹ بھی نہیں بول سکتا تھا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو اس طریقے سے رکھنا ہمارے لیے, آپ کے لیے, پوری قوم کے لیے شرمندگی ہے. لیکن اس پی ڈی ایم حکومت کو شرم نہیں آتی, کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہم نے اس ملک کو لوٹنا ہے اور اس کو لوٹ کے لے کے جانا ہے. ان کے لیے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہاں ہے اس ملک میں آئین, جو چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا. 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں آن دا ایڈوائس آف دا چیف منسٹر, دونوں اسمبلیوں میں الیکشن نہیں کروائے اور اس کو لنگر آن کرتے رہے. اس کے بعد وہاں گاڑیاں لے کے آگے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا. آج بھی جہاں میں نے دیکھا پولیس کو, میں نے کہا ہم حملہ کرنے والے نہیں ہیں, یہ نون لیگ والے ہیں جو کورٹوں پہ حملہ کرتے ہیں. عدالت پہ آئے اور ججوں کو پریشرائز کیا, اور ایک فیصلہ ہے جو آپ کے سامنے ہوا, اس کے اوپر پریشر پڑا اور وہ فیصلہ کیسے 1 گھنٹے میں وہ فیصلہ آ گیا. تو ہماری سبمیشن ساری جو عدالت سامنے ہیں, میڈیا کے سامنے ہماری گزارشات ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون صرف بڑے کے لیے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دیکھیں طلبی کے نوٹس جو جاری کیے وہ, ہاں میں بتاتا ہوں نا, آلریڈی یہ پلان میں نے پہلے آج اس اپنی اسپیچ میں بتایا. ایکچولی پلان یہی ہے, ایکچولی پلان یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کیس جو ہے, کیونکہ یہ جج تو آپ کو پتہ ہے نا, جو دونوں جج ہیں یہ تو جو انسٹرکشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کا کیس لنگران کیا جائے. حالانکہ ہائی کورٹ چاہے تو سیم ڈے کو اپیل لگا دے. آپ نے عامر فاروق صاحب کے فیصلے میں وہ بدنیتی نہیں دیکھی کہ آپ ریمانڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ اس کو مین پٹیشن کے ساتھ سن لیں. مینٹینیبلٹی کا فیصلہ بھی کرنا تھا اور اتھورائزیشن کا بھی, اور ساتھ ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ. یہ عدالت کا آپ کو ذہن سامنے نہیں آتا. یہ ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, یہ آزاد عدلیہ ہے کہ جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ کر کے. اب طلبی والی جو آپ نے بات کی نا, اسی وجہ سے کہ وہ صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا کہ نیب کا کیس ہے, کل یا پرسوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب میں لے جائیں. آگے عمران خان کے بعد 180 مقدمے ہیں, کتنے مقدمے ہیں جن میں بیلیں خارج ہوں گی, کتنے میں جو پیش نہیں ہو سکیں گے. ان چاہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو منائیں. اور جو لاسٹ بات ہے میری, اس کے پیچھے کیا ہے, خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے آپ کے ساتھ کوئی NRO نہیں کرنا.
پوری کوشش ہے کہ خان NRO کرے، لیکن وہ NRO نہیں کرے گا. اور KPK کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں کیا رزلٹ آیا ہے. خان کے ساتھ وہ بندہ جو سیکورٹی میں تھا، انعام اللہ، جو عام آدمی ہے، وہ جیتا ہے وہاں الیکشن. تو عوام تو ساتھ ہے. آپ نے دھاندلیاں کروائیں، آپ جو کرائیں، الیکشن کے رزلٹ تبدیل کریں. اب آپ دھاندلی بھی کر لینا 10,000. آپ نے بائی الیکشن میں دیکھا ہے، بائی الیکشن میں ایک سیٹ بکھر کی سیٹ تھی، انہوں نے وہاں 15,000 کی دھاندلی کی، وہ بندہ 35,000 سے جیت گیا ہے. تو جب لوگ ووٹ ڈالیں گے، جیسے انشاءاللہ پولنگ اسٹیشن پہ بھی نہیں آ سکیں گے جو حالات ہیں. یہ جو ہے نا، چونکہ عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں، جی. تو قانون اور آئین کے مطابق ان کو 1 کلاس جیل میں رکھنا جی. چاہیے. جی. دوسری بات یہ کہ آئین اور قانون جیسے مشرف صاحب کا جو گھر تھا وہ سب جیل قرار دیا جی گیا ہاں. تھا. زمان پارک کو یا بنیگالہ کو بھی تو سب جیل قرار دیا گیا جا سکتا ہے. بالکل. آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کی ہے؟ دیکھیں، ہم اس پہ کل بھی ہماری رات میٹنگ ہوئی خواجہ حارث صاحب سے بھی، اور یہ جو ہماری پٹیشن آج پینڈنگ ہے نا، اس کے اندر یہ ذکر ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ ذکر ہے کہ جو خان ہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہے، اور فارمر پرائم منسٹر کو جو بھی ہو اس کی جو انٹائٹلمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کو ضروریات زندگی مہیا کیے جائیں. آپ نے ٹھیک کہا ہے، جب مشرف کا گھر ڈکلیئر کیا گیا تھا جیل، سب جیل، اور اس ٹائم پاکستان، یہ بھی مجھ سے کچھ دوستوں نے ڈسکس کیا جو وکیل تھے کہ جہاں تو چیف منسٹر بھی نہیں ہے، تو چیئرمین CDA جو تھا، چیف کمشنر کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں. اب کیا بات تھی کہ اب زمان پارک کو یا وہاں کریں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے گھر کو ڈکلیئر کرتے تو عمران خان کے پاس تو لوگ آ جاتے ہیں. اب جو آپ نے دیکھا ہے نا، کل والا جو آرڈر ہے، جو چند دن پہلے 2 دن آرڈر ہوا، ہم ادھر موجود ہیں، 2 کیس لگا دیے، نیب کا کیس بھی لگا دیا، اور وہ بھی، اور اس میں کیونکہ انویسٹیگیشن جوائن کر دی، اور ادھر وہ اریسٹ ہو گئے، اور ادھر جج صاحب لکھوا رہا تھا کہ وارنٹ گرفتاری ایگزیکیوٹ کرائیں، ساتھ وارنٹ بھی جاری کر دیے، تو ادھر سے تو اریسٹ ہو گیا. تو انٹائٹلمنٹ کے حوالے سے جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے، وہ ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو وہ چیزیں دی جائیں. لیکن اس نے کل پنجوتا صاحب کے سامنے ایک اور پیغام بھی بھیجایا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں، اور میں قوم سے کہنا کہ میں کوئی نہیں گھبرایا، آپ نہ گھبرانا. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیشن جج ہمارے بلاول صاحب نے فیصلہ سنایا، تو ٹھیک تھا یا غلط ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ سنایا اور 10 سے 15 منٹ پہ وہ امپلیمنٹ ہو گیا، جبکہ جو قانون چارہ جوئی ہے یا جو پروسیجر ہے وہ اتنی جلدی پاسبل ہی نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ہو گیا. اب ایک سیشن جج کا فیصلہ اگر 15 منٹ میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک سپیریئر کورٹ کے جج چیف جسٹس صاحب نے 14 مئی کو الیکشن کا جو ہے نا وہ اناؤنس کیا کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور قانون اور آئین میں بھی 90 دن کا الیکشن ہے. تو ایک طرف سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا فیصلہ تو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن ایک سیشن جج کا جو فیصلہ ہے وہ 15 منٹ میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو بینچ نے فیصلہ دیا اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری انگلیاں اٹھائی. سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ کون سی ڈیٹ چاہتے ہیں. الیکشن کہتے ہیں مارچ میں ہو رہا تھا، تو طے ہوئی ڈیٹ پریزیڈنٹ کو لے کے الیکشن کمیشن نے طے کیا 14 مئی. ٹھیک ہے، 14 مئی کی ڈیٹ کے طے ہونے کے بعد انہوں نے جو لیم ایکسکیوزز کیے وہ کس وجہ سے کیے؟ PDM کی وجہ سے، کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ ہم KPK اور پنجاب میں کیسے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ان کو یہ چیز پتہ تھا کہ یہ پورا کلیئر ہے کہ KPK اور پنجاب میں یہ الیکشن جیت جائیں گے. اب آپ کا جو کویشچن ہے 90 دن والا، یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اس ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آئین کی بالادستی ہو، آئین کی حفاظت ہو. سپریم کورٹ کا جو ہیڈ ہے، پلر ہے، اس کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے چیف جسٹس سے یہ فیصلہ عدلیہ سے نہیں ہونے دیا، اور وہی کون لوگ تھے جو یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ کرایا؟ ہمایوں دلاور سے. یہ آپ کو، یہ ہمیں پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس فیصلے میں عامر فاروق کے اوپر کیا پریشر تھا اور ہمایوں دلاور کے اوپر کیا پریشر تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کا کس کا پریشر تھا. اٹ مینس کہ ملک کے اندر نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور یہی خان صاحب کہتے تھے کہ آئین اور قانون اسی کا ہے جو طاقتور ہے، اور اسی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. اور اب میں نے سپریم کورٹ کو آج میسیج دے دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا فیصلہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوتا تو نیچے دیکھیں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ. آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ نے ایک اور بات دیکھی، منٹوں میں لکھا گیا، اور اس نے کہا میں 12:30 بجے ججمنٹ اناؤنس کروں گا اور 15
15 मिनट में 30 पेज आ गए। वो तो सारी कार्रवाई हो रही थी। हमें जब आप कोर्ट में मौजूद थे, मेरे साथ जो हार्ट अटैक की, वो चाहते थे कि मैं कौन सा लम्हा हो जो मैं आर्डर जो मुझे मिला हुआ है मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, वो एग्जीक्यूट किया उसने। अच्छा नहीं साहब, ये जो तोशाखाना का इमरान खान पे केस चला, तो तोशाखाना से मुस्तफिद तो बाकी कोई 234 तकरीबन लोग हैं, जी। इससे भी कम और ज़्यादा है जी। तो उसके बारे में इंसाफ अफवान का कोई पटिशन दाखिल करने का या कोई जो है ना उनका। देखिए मैं बताता हूँ, हमने एक हमारे वकील हैं बैरिस्टर अबू ज़र सुलेमान, उसने एक पटिशन की और हाई कोर्ट लाहौर के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा कि आप ये रिकॉर्ड क्यों मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 ईयर्स का रिकॉर्ड मंगाया जाए। ये तो अच्छा हुआ है कि अगर इमरान खान से बात चली है तो पता चलना चाहिए कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कितने तहफ़ रखे गए और किस किस ने लिए। ठीक है, और वो जज साहब ने मंगाया तो उधर उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू उसको रुकवाने की कोशिश की। स्टिल वो पेंडिंग है और कुछ रिकॉर्ड गया भी है और वो पटिशन पेंडिंग है। और अब हम इंशाअल्लाह इस पटिशन को करेंगे कि जितने तहफ़, आपको पता है ये जो खान साहब की हुकूमत थी, ये जो 2020-21 में, इसमें तोशाखाना में अमेंडमेंट की। इन्होंने कहा कि रूल्स अमेंड करते हैं, जो पहले 20% को 50% किया। इससे पहले एक और जो जब जरदारी और नवाज शरीफ और रहे हैं, उस टाइम था कि तोशाखाना से आप ले के भी नहीं जा सकते। इन्होंने वो कानून भी तोड़ा कि बग़ैर उसके वहाँ से ले के भी गए और 20% वाली कीमत का भी जमा नहीं कराया। और 6-6 लाख की गाड़ियाँ जो हैं, जो 6 लाख में ली, जो BMW करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की घड़ियाँ, करोड़ों रुपए के जो नेकलेस वो थे, वो मरियम और नवाज शरीफ और जरदारी लेके चले गए हैं। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि जब आप अदारा, इमरान खान जब हुकूमत में थे ना, तो मैं एडवोकेट जनरल था। इमरान खान ने कहा कि जी हमारा मिशन भी ये कि रूल ऑफ लॉ, हमने किसी अदारे को प्रेशराइज नहीं करना। यही इलेक्शन कमिश्नर था, कोशिश करता था कि मैं इमरान खान को मिलूँ। उसने कहा नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, आप अपना काम उस तरह करें जो आपको आईन हक देता है। लेकिन आपको पता है कि वो आते हैं और सब लोगों को साथ जोड़ लेते हैं, और जब सारे चोर जुड़ जाते हैं तो वो चोरी फिर पकड़ना मुश्किल हो जाती है। बहुत शुक्रिया।